وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس آڈیو کو بغور سماعت فرمائیں تاکہ قربانی کے متعلق آپ کو جانکاری میسر ہو۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں۔ تو بغور سماعت فرمائیں، غیر مسلم پر اسلام میں قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا، اگر مقیم ہے تو قربانی واجب ہے، اگر مسافر ہے تو واجب نہیں ہے۔ تونگری یعنی مالک نصاب ہونا، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجودہ رقم جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو اس سے قربانی واجب ہے، جس طریقے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ یہ مراد زکوٰۃ جس طریقے سے واجب ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں۔ زکوٰۃ پر 1 سال مسلسل گزرنا اس رقم پر ضروری ہے، مگر قربانی میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ 10، 11، 12 کو اگر وہ مالک نصاب ہوا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے آزاد ہونا، کیونکہ جو آزاد ہوگا اسی پر قربانی واجب ہے، اور جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر مسافر پر واجب نہیں ہے، مگر وہ نفل کے طور پر قربانی کرے تو کیا اسے قربانی کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اسے ثواب ملے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہو تو اس پر واجب ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے مرد جو ہیں اور عورتیں جو ہیں، تو مرد اگر وہ مالک نصاب ہے تو مرد پر قربانی واجب ہے، اگر وہ عورت مالک نصاب ہے تو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ نہ کہ صرف مرد ہی کے لیے شرط ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی وہی شرط ہے جو مردوں کے لیے ہیں۔ اگر مرد مالک نصاب ہے تو مرد پر، اگر عورتیں مالک نصاب ہے تو عورتوں پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے شرائط کے پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی، یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آ گیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی، اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص 200 درہم یا 20 دینار یعنی 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو کہ جس کی قیمت 200 درہم یعنی 200 درہم ہو، وہ غنی ہے یعنی وہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد کیا چیزیں ہیں وہ بغور سماعت فرمائیں۔ حاجت اصلیہ کون کون ہے؟ رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان جس کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور، اور خادم اور پہننے کے کپڑے۔ ان کے سوا جو چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں۔ اگر ان کے علاوہ اگر یہ اور چیزیں ہیں تو حاجت اصلیہ میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ رب قدیر ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کل انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کے رجحان کو کروں گا کہ آج کل جو لوگ ایک سال اپنے نام پر، دوسرے سال اپنے بیٹے کے نام پر، تیسرے سال اپنے بہو کے نام پر، اس طریقے سے جو قربانی کرتے ہیں، تو کیا وہ ان لوگوں کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ کل میری آڈیو میں آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔